السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں صاحبو، کل 8 فروری ہے۔ دنیا میں پاکستان میں کیا ہوگا اور پھر 9 فروری جو ہے وہ 8 سے بھی اہم کیوں ہے؟ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا امام بارگاہ کے اندر، اس کے اوپر میڈیا کا جہاں پہ شرمناک ترین کردار تھا، وہیں پہ کچھ ایسے ایپیسوڈ ہوئے جن سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ حملہ ہونے کے پیچھے محرکات جو تھے وہ کیا تھے۔ عطا تارڑ کی جو نئی سازش ہے وہ کیسی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہیں بھی درخواست کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اسلام آباد کے اندر ہلچل، یہ سارے حالات اور واقعات کیا ہیں، ان تمام پہلو کے اوپر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ صاحبو دیکھیے، ہر دنیا کے ملک کے اندر ایک دنیاوی قانون ہے۔ مختلف جو ممالک ہیں ان کے اندر بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے دین کو، اپنے اپنے خدا کو مانتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے سچا جسے ہم مانتے ہیں۔ وہیں پہ جو ریاست ہے اس کا جو آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، پھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک جو دینی نقطہ نظر ہے، جو قرآن ہے، حدیث ہے، آئین ہے، وہ بھی ایک کتابی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو دنیاوی آئین ہے اس کو بھی ماننا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات دیا، قرآن پاک کی شکل میں دیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ تو جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے ہم چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور نہ مذہبی لحاظ سے کر رہے ہیں۔ انسانیت کا درس سب سے زیادہ دیا گیا، لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو امام بارگاہ کے اندر دھماکہ ہوا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ وہ رکوع میں تھے، وہ دوسری رکعت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کر رہے تھے۔ تو کچھ عرصہ پہلے صاحبو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، جو لوگ کرتے ہیں انہیں کرنے دی جاتی ہے، اسے چلایا جاتا ہے، اور سنی، وہابی، شیعہ، یہ جو فسادات ہوتے ہیں بہت پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اب لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، اصل جو دشمن ہے اس سے لڑنا ہے۔ تو وہ پہلے ایک نفرت پھیلائے گی کہ یہ کافر ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہیں، ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس جگہ کے اوپر اسی مسئلے کے ماننے والے اہل تشیع جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا خودکش حملہ ہوتا ہے۔ پھر شرمناک ترین کردار یہ ہے صاحبوں کہ اس حملے کے بعد نہ صرف جو ڈی سی ہیں اور باقی پولیس والے ہیں وہ اپنی ٹویٹس اور انفارمیشن جو شیئر کرتے ہیں اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کی طرح جیسے حادثہ ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم نے اپنی مرضی کی خبریں چلوائی تھیں کہ جہنم وصل کر دیے ہم نے، خوارج الہندوستان اور فلاں اور ایسے کیا، اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اس واقعے کو کوریج نہ دیں۔ یہ کوئی صاحب و بری بات نہیں تھی، سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے، یہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ حالانکہ میں آج ایک انکشاف کرتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کے اندر حسن اتفاق کہیں یا جو بھی اکثریت میں جو ٹی وی مالکان ہیں 50% سے زائد ان کا اہل تشیع ہیں، شیعہ مسلک سے تعلق ہے۔ صاحب مجھے 18 سال ہو گئے جرنلزم میں، تو یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کے اندر 60% سے زائد جو اینکر ہیں، صحافی، رپورٹر ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ شیعہ مسلک سے ہے۔ الگ بات ہے آگے ان کے بھی آپس میں فرقے ہیں۔ تو اگر آج یہ ان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہاں بات انسانیت کی ہونی چاہیے، تفرقہ بازی تو میں نہیں مانتا، میں تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں۔ تو کل ان لوگوں کے ساتھ جو اب بھی ہو رہا ہے، کل مزید ہو رہا ہے، اور آج ان کی باری اور آئندہ سب کی باری۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس نظام کے اندر ہوتے ہوئے بھی کم از کم اپنے انسانیت کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے جو آپ کا فرقہ ہے جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اب جب پریس کانفرنس ہو گئی، پھر دھماکہ بھی ہو گیا، کوریج نہیں کرنے دی گئی، چیزوں کو روکا گیا، چیزیں ڈیلیٹ ہو گئیں۔ اب عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے، اس سے صاحب کو پتہ چلتا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، تو اس سے پہلے کہا گیا تھا اور اس کے بعد بھی کہ یہ جو ہیں وہ توہین رسالت کے یا فلاں چیز کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ تو بندہ ایک طیش میں آیا تو اس نے گولی چلا دی، تو اس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ پھر کیا ہوا تھا کہ وہ بندہ ویڈیو لنک کے اوپر جو ظالم تھا وہ پیش ہوتا تھا عدالت میں، اور جو مظلوم تھا عمران خان اسے فزیکلی جانا پڑتا تھا تاکہ ٹارگٹ کر سکے۔ سلمان تاثیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو تارڑ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔
بڑا اچھا فلسفہ اور ڈائلاگ کسی نے ان کو لکھ کے دیا. جب یہ بات کہہ دی عطا تارڑ نے، اس سے یہ ثابت ہو گیا صاحبوں کہ یہ پورا پلان تھا اور چیزیں تھیں جس کے تحت یہ عمل کیا گیا، اور لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا تھا، لوگوں کو ڈرانا تھا. چونکہ 8 فروری کل ہے تو اس سے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. 26 نومبر ہو، 8 فروری ہو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال والا، یا پھر مریدکے کا واقعہ ہو، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، اور بے شمار واقعات بھی ہیں. کچھ لوگ دکھی ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر نہ کروں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ یہ کچھ چیزیں اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، سمجھا سکیں. اور یہ جو اس وقت علامہ ناصر راجہ صاحب اہل تشیع ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسے ہو رہا ہے. پہلے نفرت ہوتی تھی تو وہ ایک پیج کے اوپر ہیں تو ان کے اندر نفرت ڈالی جائے، اور اس کو دہشت گردی جو ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالی جائے. آپ صاحبوں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا جس مرضی مسلک سے آپ ہیں، کیا یہ تحریک انصاف نے اہل تشیع کی جو مسجد کی اندر خودکش حملہ ہوا انہوں نے کروایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کس نے کروایا؟ آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. کیا کہیں ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہیں، کوئی پاگل دیوانے مجنوں تو نہیں بن چکے؟ کیا ہم صحیح سوچ رہے ہیں؟ تو جب آپ لوگ رائے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ باتیں جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اور عوام بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم ہوتے کون ہیں ایسا کرنے والے؟ ہم محض اس لیے صاحب بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے ساتھ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ جتنے صوبے ہیں، پوری جو ریاست ہے، یہاں امن ہو، یہاں لوگ خوشحال ہو جائیں، یہاں انصاف ہو جائے، یہاں تمام سیاستدان خوشحال ہو جائیں، سب کو آزادی ملے، میڈیا آزاد ہو، علماء اکرام آزاد ہوں، تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ کل 8 فروری کو نکلیں گے. کل بھی بڑا دن ہے، 9 فروری اس سے بڑا دن ہے صاحبوں. میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 8 فروری سے بھی 9 فروری بڑا کیوں ہے. آج بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لنڈن میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی ایک تقریب جاری ہے، کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گی. کل 8 فروری کے حوالے سے پوری دنیا میں چیزیں ہوں گی. پاکستانیوں کا انتظار کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی. اب بات یہ نہیں ہے لوگ کتنے نکلیں گے، مقابلہ یہ ہے کہ کتنے نہیں نکل سکیں گے. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نکل کے ان کو جواب دینا چاہ رہے ہیں یا نہ نکل کے ان کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ 8 فروری بڑا اہم ہے صاحب. اور اگر اس دن آپ نے شٹر ڈاؤن پہ جم ہڑتال کر دی اور دکھایا کہ ہم بول رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہماری حصیں کھانے پینے سونگھنے اور محسوس کرنے کی ابھی تک نہیں مری، تو اس سے ایک پیغام جائے گا. اور پیغام یہی ہوتا ہے کہ عوام جب تک بولتے رہیں گے اس وقت تک ان کو لگتا رہے گا کہ نہیں یار ہم ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، خوف نہیں پیدا کر سکے. لوگ اب بھی بول رہے ہیں، لوگ آئندہ بھی بولیں گے، لوگ ماضی میں بھی بولے ہیں، اور لہٰذا لوگوں کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کے بعد کسی ریاست کے اندر سب سے بڑی طاقتور جو چیز ہوتی ہے وہ عوام ہیں، اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. یہ عوام جو ہیں وہ بڑے بڑے فیرونوں کو لے کے انہیں بہا دیے ہے سمندر کے پانی میں. پاکستان کے اندر بھی بہت دفعہ چھوٹے چھوٹے انقلاب آئے ہیں، 8 فروری کو بھی آیا، بھٹو صاحب کا دور دیکھیے، اور چیزیں بھی ہوتی رہیں. لیکن الگ بات ہے کہ پھر جب ہم تقسیم ہوئے اور ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کیا گیا فرقوں میں، سیاسی پارٹیوں میں، علاقائی تعصب کے اندر اور مختلف چیزوں میں الجھایا گیا، اور جب ہماری آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ہمیں پتہ چلا نہیں بیماری کچھ اور ہے. آنکھوں نے دیکھا بیماری ڈائگنوز ہوئی، اس کی میڈیسن بھی آپ کے پاس جیب میں موجود ہے، اور وہی ہے وہ میڈیسن آپ لوگ ہی ہیں. تو وہ میڈیسن دیں گے آپ تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھیں 9 فروری اہم کیوں ہے کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا. 9 فروری کو بڑے لمبے عرصے کے بعد صاحب جو ہے وہ کیا گیا کیس جو تھے عمران خان صاحب کے، انہیں لسٹنگ میں شامل کر دیا گیا. اب 9 فروری کے دن اہم ترین کیس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں عمران خان سے متعلق 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. عدالت عظمیٰ نے ان مقدمات کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہوگا. اور یہ بینچ 9 فروری کو تمام مقدمات کی سماعت کرے گا. عمران خان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل، بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل، الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف عمران خان کی اپیل، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات، القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کے خلاف نیب کی اپیل، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل. یہ وہ کیس ہیں جو میں آپ کے سامنے سارے رکھ رہا ہوں.
اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ 9 مئی لاہور مقدمات میں ضمانت کے خلاف سرکاری اپیل اور ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور رجسٹرار آفس نے تمام متعلقہ فریقین کو وکلا کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ ایسے کیوں ہے؟ آپ آئیں 8 فروری کو، دیکھیے ہم 9 کو مقدمات کی سماعت کریں گے، یہ چیزیں کریں گے تو اس میں شاید سزا دیں گے اور چیزیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو آپ نے اتنی سزائیں دے دی، اتنے پرچے کر دیے ہیں، شاید وہ اتنی عمر بھی نہیں پائیں گے، وہ اتنا عرصہ زندہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن آپ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں واپس آؤں گا اس نقطے کے اوپر جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیے صاحبوں کہ قرآن خوانی نہیں کرنے دی جا رہی، واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، لوگ آزادی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، لوگ آزادی سے بول نہیں سکتے، ٹی وی چینلز آزاد نہیں ہیں، میڈیا سمیت عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عوام آزاد نہیں ہیں۔ وہیں پہ یہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کریں تو انہیں آزادی مل جاتی ہے، دہشت گرد حملہ کر دیں تو ان سے لڑنے کے بجائے، اس کے اوپر جواب دہ ہونے کے بجائے، اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کرنے کے بجائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کس کو استعفیٰ دینا چاہیے، وہ الٹا چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، باغور دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کیا کل نکلیں گے؟ کیا عوام آئندہ بھی نکلیں گے؟ کیا آگے رمضان کی آمد ہے، اس کے بعد عید کرنی ہے اور عید کے بعد موسم بھی اچھا ہوگا تو کیا یہ احتجاج رنگ لائے گا؟ وہیں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور اسد کیسر صاحب ملے ہیں، گٹھے کھڑے ہوئے، بات چیت کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، انہیں گزارش کی گئی، ان سے درخواست کی گئی کہ دیکھیے مولانا صاحب، آپ نے تو احتجاج کینسل کر دیا ہے 8 فروری والا، آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں، اس نظام کو ٹھیک کریں، یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور آپ ساتھ دیجئے ہمارا، تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں گے، کس طرف چیزیں جائیں گی۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو جو گزارش کی گئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی پیش رفت ہوگی۔ ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے یہ ٹان لیا ہے کہ حالات ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں، چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں، بڑے سے بڑے حادثے کیے جا رہے ہیں، اہل تشیع جو علامہ ناصر راجہ صاحب ہیں ان کے مسلک کے لوگوں کو مارا گیا ہے، اس کے اوپر پہلے بتایا میڈیا خاموش پالیسیز اور یہ بڑی لمبی فہرست بھیجی گئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بات اب ڈائلاگ سے نہیں ہوگی، بات چیت سے نہیں ہوگی، یہاں کچھ عملی کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ کر لیا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہ ہم 8 فروری کا احتجاج مؤخر نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اے پی ایس ہوا اور ختم ہو گئی چیزیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بسنت کا معاملہ جو ہے وہ کینسل کیا ہے تو ہم پی ٹی آئی سے کہیں کہ وہ بھی 8 فروری کا احتجاج جو ہے وہ سوگ میں منتقل کر دیں تو اس کو کینسل کریں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں اور یہ سینکڑوں لوگوں کو میں نہیں کہوں گا مروا کے، ان کے مرنے کے اوپر ڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کون مارتا ہے، کیوں مارتا ہے اور پھر کیا کہا جاتا ہے، اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ دوسری جانب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے احتجاج کینسل کریں، اور مریم صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پتنگیں اڑا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، ٹک ٹاک بن رہی ہیں، اور اسی وقت تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی ان تمام لوگوں کی جو بری امام کے اندر مسجد میں شہید ہوئے۔ ایک ملک 2 دستور، یہ نظام کیسے چلے گا؟ یعنی کہ گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ چوری کرنے کے اوپر 10 سال قید کی سزا ہوگی، الیکشن چوری کر لیں، یہ 200 لوگ مر جائیں، انہیں کبھی پکڑا نہیں جائے گا، کوئی کمیشن نہیں بنے گا، کسی کو سزا نہیں ہوگی چونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں چیزیں۔ تو کیا مولانا صاحب دھوکہ دیں گے یا ساتھ دیں گے؟ اور پھر آپ کیا کل نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ اسی سلسلے میں کل تو اتوار ہے، باروز پیر یا منگل کو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ میں نے پہلی ایک مفصل جامعہ پوڈ کاسٹ کی ہے۔ وہ باتیں انہوں نے پہلی دفعہ میرے ساتھ شیئر کی ہیں، جیل کے حالات، باقی ساری چیزیں جو اس سے قبل انہوں نے ڈسکس نہیں کی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ لمبی چوڑی ہے، 1 گھنٹے کے اوپر تقریباً محیط ہے، لیکن وہ چیزیں سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ قید کیوں ہوئے، ملک سے کیوں آئے، چاہتے کیا ہیں، ہوا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے باغور دیکھنی، سننی اور سمجھنی ہیں۔ اطاعت تارڑ صاحب نے تو اپنی روٹی روزی حلال کر دی، لیکن وہیں پہ اپنی روزی کس نے حلال کی، یہ عمران ریاض اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اسلام آباد دھماکے کے بعد پاکستان کے ٹی وی چینلز ناچ گانا دکھا رہے تھے کیونکہ انہوں نے پنجاب حکومت سے پیسے پکڑے تھے جو کہ حلال کرنے تھے۔ یہ ٹی وی چینلز سیٹھوں نے پیسہ بنانے اور اپنے مفادات بچانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں اونٹ کی ٹانگ کٹنے کا رونا پورا مہینہ میڈیا پر رویا گیا،
उस मुल्क के दारुल-हुकूमत में एक ही दिन में 88 बेगुनाह नमाजियों की शहादत पर एक टिकर चलाकर जान छुड़ाई गई, ताकि बसंत के रोशन पहलू को कहीं खून के धब्बे गिना न दें, कहीं हमारी इस्तात पर कोई उंगली न उठाए, कहीं हमारे सिक्योरिटी ब्रीच का बांडा न फूट जाए। दहशत गर्द तो कंट्रोल नहीं हो रहे, लिहाजा लाशों को छुपाओ। 31-32 तो खुद हुकूमत ने माने हैं, लेकिन असल तादाद शायद 88 से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी है। वाह क्या कौम है हम। मरीम नवाज़ ने बसंत की फ़कत एक रोज़ा तकरीबात मनसूख करके इस कौम पर एहसान अजीम किया है। ज़फ़र नकवी साहब ने इसके ऊपर तनकीद की है और ये लोगों ने बातें कही हैं। साहिबो, तस्वीर के दो रुख होते हैं, गर्म भी होता है, ठंडा भी, मर्द भी, औरत भी, जन्नत भी, जहन्नम भी, दुनिया भी, आखिरत भी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कि ज़ालिम भी और मज़लूम भी, और आपने इनमें से किसका इंतखाब करना है, आप किस सफ़ में खड़े हैं, ये आपने फ़ैसला करना है। ये अल्लाह ने आपको एज़ ए इंसान अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। अपने हिस्से का काम करेंगे तो दूसरे लोगों का भला होगा, बासूरत दिगर किसी का भी भला नहीं होगा, और ये चीज़ें इसी तरह से फैलती रहेंगी और आपके कंट्रोल से एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी। कल मैं एक चीज़ देख रहा था, एक खातून इंटरव्यू कर रही थी पब्लिक की चीज़ें, तो एक नौजवान बोला और कमाल बोला, और उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आज तबाही हो रही है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कोई फ़ौज, कोई पुलिस, कोई अवाम, कोई सियासतदान नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया है। उस नौजवान ने क्या कहा, आखिर पे ये बात सुन लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह आपसे दूसरे एपिसोड में बात होगी। मीडिया ये यहाँ से तो वो बुला लेते हैं लेकिन चलाते नहीं है, माजरत से। हमारा मीडिया जैसे यरगमाल बनाया हुआ है या यरगमाल बन गया, बिक चुका है। यकीन करें, ये जो आज हम लाशें उठा रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क का ये हालात हैं, ये फ़कत मीडिया की वजह से हालात हैं।